لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سب واقف ہیں کہ اس وقت ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے بڑی شادمانی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے. لیکن میں اور آپ اس ربیع الاول کے مہینے میں جو جلسے جلوس کرتے ہیں اور مجلسوں کو قائم کرتے ہیں، ان مجلسوں کو لے کر اور اس خوشی کو دیکھ کر اور شادمانی کو دیکھ کر جو میرے اور آپ کے اور امت محمدیہ کے صحیح علماء ہیں اور شریعت کی صحیح پاسداری کرنے والے ہیں، ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوشیاں، یہ شادمانی گویا کہ شریعت سے ہٹ کر شریعت کی مخالفت میں، اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو جلسے کیے جاتے ہیں، جو جلوس کیے جاتے ہیں اور مجلسوں کو قائم کیا جاتا ہے، گویا کہ ایک دوسری قوم ہے، اس قوم کو دیکھ کر اس قوم کے طریقے کو منایا جا رہا ہے. گویا غیروں کو ہم نے دیکھا، کچھ نام نہاد مسلمانوں نے دیکھا کہ غیر قوم، وہ غیر قوم ایسی ہے کہ جو اپنے بڑوں کے دنیا میں آنے والے دن کو مناتی ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ایک مہینے کی زندگی کا منانے کا نام نہیں، ایک گھنٹے کی خوشی کو منانے کا نام نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ میرے اور آپ کے لیے اور پورے امت مسلمہ کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ ایک نمونہ. میں اور آپ اگر یہ سمجھیں کہ ایک مہینے میں خوشیاں منانا یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، یا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مہینے کا خوشی منانا، کچھ گھنٹوں میں خوشیاں منانا اور اپنے آپ کو پوری سال چھوڑ دینا، پوری زندگی اپنے آپ کو، اپنی نقل کو چھوڑ دینا کہ اب ہم جس طرح چاہیں، جس رخ چاہیں زندگی کو گزار سکتے ہیں. پھر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اگر آپ اپنے محبوب سے محبت کرنے والے، آپ کے دل میں سچا عشق ہے تو ایک عاشق وہ ہے کہ جس کے چلنے سے پتہ چلے کہ یہ کس کا عاشق ہے، جس کے پہننے سے پتہ چلے کہ یہ کس کا عاشق ہے، جس کے بولنے سے، جس کے اٹھنے سے، جس کے سونے سے، جس کے لوگوں کے درمیان میں بات چیت کرنے سے، اس کے عادت و اخلاق سے، اس کی معاشرت سے، اس کے معاملات سے لوگ دیکھ کر بتلائیں کہ یہ کس کا عاشق ہے. عاشق یہ نہیں کہ ڈھول تماشوں کا انتظار کر کے مجھے اور آپ کو بتانا پڑے کہ میں کس کا عاشق ہوں. عاشق وہ نہیں ہے جو مائکوں کا انتظار کر کے اس پر شور بچائے اور پھر لوگوں کو بتلائے کہ میں کس کا عاشق ہوں. آج دور کہا جا رہا ہے، میری اور آپ کے عقل کہاں ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عشق ہے تو اس عشق کو میں اور آپ مائکوں کا انتظام کر کے، مائکوں پر شور بچا کر، مائکوں پر شور بچا کر میں اور آپ بتلاتے ہیں کہ میں اور آپ کس کے عاشق ہیں. ڈھول تماشوں کا انتظار کر کے میں اور آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ میں اور آپ کس کے عاشق ہیں. جلسے اور جلوس اور پروگراموں کا انتظام کر کے اور سبیلے لگا کر میں اور آپ بتلاتے ہیں کہ میں اور آپ کس کا عاشق ہیں. حالانکہ عاشق وہ نہیں ہے کہ محبوب کو بتلائے، شور بچا کر بتلائے، مائک لگا کر، مائک پر اعلان کر کے بتلائے میں فلاں کا عاشق ہوں، بلکہ عاشق وہ ہے جس کے ہر ادا سے پتہ چلے، دیکھ کر آدمی سمجھے کہ کس کا عاشق ہے، جس کی بول چال سے آدمی پہچانے کہ کس کا عاشق ہے، جس کے اڑنے سے، بچھونے سے، جس کا اٹھنے اور بیٹھنے سے پتہ چلے کہ کس کا عاشق ہے. لیکن میری اور آپ کی عقل ہو چکی ہے، میں اور آپ احمق بن چکے ہیں، جاہل بن چکے ہیں کہ مجھے اور آپ کو آج آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کو بتلانے کے لیے اور اپنے آپ کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ
ہے، جلسوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، جلوسوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، سبیلیں لگانی پڑتی ہے، مجھے اور آپ کو ڈھول تماشوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کائے کے لیے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عشق ثابت کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ میرا اور آپ کا عشق نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ بدعت پیدا کرنا ہے، یہ دین میں ایک نئی بات پیدا کرنا ہے جو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اور اپنی صحابہ کو نہیں سکھلایا، بلکہ میرا اور آپ کا عاشق تو یہ ہے، میرا اور آپ کا محب اور محبت تو یہ ہے، لوگ دیکھیں میرے کاموں کو، میرے اٹھنے کو دیکھیں، پھر لوگ کہیں کہ یہ کس کا عاشق ہے، یہ محمد کا عاشق ہے، لوگ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا یہ عاشق اس کا ہے کہ جس نے بتلایا کہ دسترخوان بچھایا جائے اور کھانا کھایا جائے، لیکن یہ دسترخوان بچھانے سے پہلے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھوتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے، دسترخوان بچھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ظاہر کر کے لوگ یہ کہیں کہ یہ کس کا عاشق ہے، یہ محمد کا عاشق ہے، لوگ یہ کہیں کہ یہ کھانا کھاتا ہے کسی دوسرے کے سامنے سے نہیں کھاتا، یہ وہ کس کا عاشق ہے، یہ محمد کا عاشق ہے، لوگ کہیں کہ دسترخوان پر فلاں آدمی بیٹھ کر کھاتا ہے، دسترخوان پر اگر کوئی لقمہ گر رہا ہے اس لقمے کو وہ اٹھا کر کھا رہا ہے، لوگ یہ کہیں کہ یہ طریقہ کس کا ہے، محمد کا ہے، لوگ کہیں اس کے چلنے کو دیکھ کر، اس کے بیٹھنے کو دیکھ کر، اس کا اٹھنا اور سونے کو دیکھ کر، اس کے لوگوں میں عادت و اخلاق کو، اس کی زبان کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھنا نہ چل پڑے یہ کس کا عاشق ہے، لوگ خود کہیں کہ کس کا عاشق ہے، محمد کا عاشق ہے، یہ محبت ہے میری اور آپ کی آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب سے عشق ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ محبوب کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، محبوب کے طریقے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، محبوب کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے کیا بنا کر بھیجا گیا ہے، معلم بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کی بیماری کو جانچا، لوگوں کے اندر کیا بیماری ہے، کیا عیب ہے، اس کو جانچا، پھر اس عیب کو ختم کیا۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کے دل میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض، یہ دل کے مریض ہے، دل میں کیا مرض ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خود غرضی ہے، عجب ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بیماری کو ختم کیا جو لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بیماری بھری ہوئی تھی، کینہ بھرا ہوا تھا، حسد بھرا ہوا تھا، بغض بھرا ہوا تھا، عجب بھرا ہوا تھا، خود پسندی بھری ہوئی تھی، ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے کا نظام تھا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو اسلام کی دعوت دی، شریعت کی دعوت دی، اپنے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کی دعوت دی۔ جب ان لوگوں نے ایمان قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، اسلام والے ان لوگوں کو کہا اور ان کو اسلام کا واسطہ اور اسلام کی حفاظت کرنے والا کہا، تو ان لوگوں کو پھر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے دل میں بیماری تھی، مرض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، عجب تھا اور عناد بھرا ہوا تھا، دشمنی بھری ہوئی تھی، اس دشمنی کو ختم کیا۔ کس نے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں پیار بانٹا، محبت کو بانٹا، الفت کو بانٹا، اتحاد کو بانٹا، اتفاق کو بانٹا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے آقا نے صحابہ کو دعوت دے کے، صحابہ کو اپنا طریقہ سکھلا کے وہ وسیع مثال پیش کی ہے۔ خدا کی قسم دنیا آج تک حیران اور پریشان ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس جیسی مثال، ان جیسے صحابہ، ان جیسے ساتھی اور دور سال تک پیدا نہیں کر سکا جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا تھا، صحابہ میں اتحاد پیدا کیا تھا، اتفاق پیدا کیا تھا، آپسی حسد کو، کینے کو، بغض کو، عجب کو، بڑائی کو، تکبر کو، ریاکاری کو ختم کیا تھا۔ دنیا آج عاجز و عاجز ہے اس مثال کو پیش کرنے پر، ان جیسے ساتھی بنانے پر، ان جیسے دوست پیدا کرنے پر، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو پڑھا، ان کے دل میں جو بیماری تھی اس مرض کو ختم کیا، اس مرض کو ختم کرتے وہ مثال پیش کی۔ دنیا آج بھی عاجز اور قاصر ہے، صحابہ جیسی جماعت پیدا کرنے پر دنیا آج بھی عاجز
پتہ چلا خدا کی قسم ایک وقت وہ تھا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر غرازتیں ڈالی گئی، ناپاکی کو پھینکا گیا، مکہ کی گلیوں میں ستایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جیسی جماعت تیار کر کے ان کو ایمان کا پکا سچا مجاہد بنا کر، پکا سچا اسلام والا بنا کر ان کے اندر وہ بات پیدا کی کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی تمہیں ایزا پہنچا رہا ہے، کوئی تمہارے اوپر مصیبتوں کی پہاڑ توڑ رہا ہے، اس کو معاف کیجیے۔ وہ مثال میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کی ہے۔ آقا کو مکے کی گلیوں میں ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، یہاں تک کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹ کو ڈالا گیا، اوجھل کو ڈالا گیا۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں رلایا گیا، آواز قسم کے لڑکے، اعجاز قسم کے لڑکے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے لگائے گئے۔ ایک وقت آیا کہ جب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکے کی گلیوں میں گھس رہے تھے، خدا کی قسم وہ جس نے اوپر آقا کے اوپر اوجھل ڈالنی تھی وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، جس نے آقا کو ستایا تھا وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جن لوگوں نے طائف کی گلیوں میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلایا تھا وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا ہے، فوج آ رہی ہے، آج ہمارا کیا ہوگا؟ اوجھل ڈالنے والا سوچ رہا تھا آج ہماری خیر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور رلایا، طائف کی گلیوں میں بھگایا اور لہو آپ کو کیا، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، آج ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اور مکے کی گلیوں میں اور دروازوں میں کوئی فاتح بن کر نہیں، کوئی تکبرانہ انداز میں نہیں، ہاتھ جھکے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے اور آقا آواز لگا رہے ہیں، لوگوں ڈرنے کی بات نہیں ہے، محمد عربی آ گیا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی غلطیوں کو، تمام کی دشواریوں کو آج محمد عربی نے معاف کر دیا ہے۔ وہ میرا اور آپ کا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے مجھے اور آپ کو بتایا کوئی تکلیف پہنچائے، پریشانی پہنچائے، آپ پر پہاڑ مصیبتوں پہ چھوڑے، اس کو معاف کرو۔ یہ وہ مثال میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مکہ کے لوگوں، اے میرے اوپر اوٹھیاں ڈالنے والوں، اے مجھے مکہ کی گلیوں میں ستانے والوں، مجھے طائف کی گلیوں میں رلانے والوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ میرے اور آپ کا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے جملے تھے جب آپ فاتح مکے کے فاتح بن کر مکے کے اندر آ رہے تھے، مدینہ طیبہ سے آپ داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت میرے اور آپ کے آقا نے یہ اپنے زبان مبارک سے الفاظ ادا کیے تھے، آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ مارنے اور پیٹنے کی دور کی بات ہے، اگر کوئی مجھے اور آپ کو ذرا سی کل کی بات کہہ دیتا ہے، مجھے اور آپ کو اس وقت چین نہیں آتا، اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ میں اس پیارے جملے کے اور کڑوی بات کا اس کو جواب نہ دے دوں، اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے دوں۔ یہ میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، اے لوگوں، اگر آپ میرا محب بننا چاہتے ہو، میرا عاشق بننا چاہتے ہو، میری سیرت کو پڑھو، میری زندگی کو پڑھو، میرے ایک زندگی کے لمحے کو پڑھو۔ اے وہ لوگوں جو صرف ربیع الاول کے مہینے میں کچھ تاریخ کو منتخب کر کے، کچھ گھنٹوں کو منتخب کر کے اپنے آپ کو نام دیتے ہیں کہ ہاں ہم عاشق ہیں، ہم آقا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، خدا کی قسم میرا اور آپ کے آقا نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا تھا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ہرگز مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف چل رہا ہے، بدعتوں کو پیدا کر رہا ہے، رسومات کو پیدا کر رہا ہے۔ میں اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آقا کے امتی ہیں، ہم آقا کے محبت کرنے والے ہیں، ہم آقا سے عشق کرنے والے ہیں۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ مخالفت ہے، یہ آقا کے سینے پر چھری چلانا ہے، یہ آقا کی ذات پر تھپا ہے۔ مجھے اور آپ کو تو زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ اگر میں اور آپ صحیح معنی میں محب ہیں، صحیح معنی میں محبت کرنے والے ہیں، تو آقا کی ایک زندگی کو پڑھنا ہوگا، ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ کون سے طریقے کو؟ جس کو مجھے اور آپ نے، میرے اور آپ کے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا،
لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں اگر آپ آقا کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، آقا کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ کے لیے اسوہ ہے، آپ کے لیے بہترین طریقہ اور بہترین راستہ ہے، تو میں اور آپ اگر آقا سے صحیح معنی میں محبت کرنے والے ہیں، صحیح معنی میں اور آپ آقا کی زندگی کو پڑھنے والے ہیں، تو زندگی کو پڑھیں. جن لوگوں کو دعوت دی، جن لوگوں کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بلایا، جن کو صحابہ کیا گیا، کہا گیا، جن کو رضی اللہ عنہم ورضوہم کا وجہ اور تحفہ اور انعام دیا گیا دنیا کے اندر، میں اور آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے طریقے کو پڑھیں، ان کی ایک ایک زندگی کی مرد گردانی کریں، اس کو پڑھیں اور پھر پڑھیں. مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عورت کہ جس کی ناقدری کی جاتی تھی، وہ عورت جس کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا، وہ عورت جس کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا تھا، لیکن میرا اور آپ کیا تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کے دل سے مرض کو ختم کیا، حسد کو ختم کیا، کینے کو ختم کیا، دودھ کو ختم کیا، جھگڑوں کو ختم کیا. وہ جھگڑے تو ذرا سی بات پر پوری صدیوں کے صدیے دشمنی آپس میں ہو رہی ہے، آپس میں حسد ہے، کینہ ہے، کئی پیڑیاں گزر گئی، لیکن حسد ختم نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا. لیکن میرا اور آپ کیا تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت پیدا کی، وہ جماعت پیدا کر کے ایک مثال میرے اور آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے قائم کی. ان صحابہ کو تیار کر کے میرے اور آپ نے ان صحابہ کی تاریخ کو پڑھا، ان کی زندگی کو پڑھا. مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جس کی ناقدری کی جاتی تھی، آج وہی صحابی جو ایمان کی دولت سے محروم تھا، آقا کی رسالت سے محروم تھا، آقا کی رسالت کا اقرار کیا، ایمان کی دعوت کو قبول کیا، آقا کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں پڑھا. خدا کی قسم وہ عورت کی بے عزتی کرتا تھا، وہ عورت کی ناقدری کرتا تھا، وہ عورت کی عزت سے کھلواڑ کرتا تھا، وہ عورت کی عزتوں کو پامال کرتا تھا. آج وہ ایک ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ماں کی خدمت کر رہا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وہ لوگ جو عورت کی ناقدری کرتے ہیں ان کو بتایا کہ ایک بیوی تو آدمی اس کو اپنا دوست مانتا ہے، محب مانتا ہے، معین مانتا ہے، مشیر مانتا ہے. اس کی دعوت سے، اس کی طریقے سے، اس کی سنتوں سے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے سکھلایا، سنتوں نے سکھلایا، زندگی نے سکھلایا. ایک بیوی کیا ہے؟ اپنا دوست ہے، اپنا معین ہے، اپنا مشیر ہے. وہ عورت جس کی ناقدری کی جاتی تھی، میرے اور آپ کے آقا نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بہن کی شکل میں کھڑا کیا اور مجھے اور آپ کو بتلایا کہ بہنوں کے میرے اور آپ کے اوپر حق ہے. وہ عورت جس کی ناقدری کی جاتی تھی، وہ لڑکی، وہ بیٹی جس کو زندہ دفن لوگ زندہ دفن کیا کرتے تھے، میرے اور آپ کے آقا نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا، لوگوں کو دعوت دی، اپنی رسالت کا اقرار کرایا، اپنی سنتوں کا اقرار کرایا، اپنی سنتوں پر عمل پیرا ان کو کیا. اور ان کو پتہ چلا ایک بیٹی میرے اور آپ کے لیے گھر میں رحمت ہے. یہ کس نے سکھلایا؟ عورت کو عزت کس نے دی؟ ایک ناقدری عورت کو ایک ماں کس نے بنایا؟ وہ ماں کہ جس کے قدموں میں مجھے اور آپ کو جنت میں بتلایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ کس نے بتلایا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آج میں اور آپ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صرف سمجھتے ہیں. ایک مہینے میں خوشی منانے کا نام آقا کی زندگی تمام ہو جاتی ہے. ایک مہینے کے کچھ گھنٹوں کو منتخب کر کے اس میں جلسے اور جلوس کر کے اس میں گھوڑے اور تماشوں کا انتظام کر کے میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں آقا سے محبت کر رہا ہوں. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں. خدا کی قسم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، اپنے علماء کی زندگی کو پڑھیں. میں نے اور آپ نے نام سنا ہوگا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، جن کو ہاتھ میں زیارت آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی اور آقا نے اپنے ہاتھوں سے کلیوں کو بکھیرا اور قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو بتلایا یہاں ایک مدرسہ قائم کرنا ہے، یہاں اصحاب صفہ جیسا طریقہ اور جیسا وسیلہ قائم کرنا ہے. وہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ خدا کی قسم جب حج کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ سے کئی میل پہلے اپنی چپلوں کو، اپنے جوتوں کو پیروں سے نکال لیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں حضرت پتھریلی زمین ہے، نوکیلے پتھر ہیں، آپ کے قدموں کو پریشانی ہوگی، آپ کے پیروں میں زخم ہو جائیں گے، آپ کے پیر سوکھ جائیں گے. میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی
زبان سے کیا جملے نکلتے ہیں. وہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اے لوگوں مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہاں میرے اولاد کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہ آئے ہو، اس گستاخ کے اس کے اوپر قدم نہ پڑ جائے. میں اس لیے اپنے جوتے اتار رہا ہوں. یہ ہے عشق. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلسوں کا انتظام کر کے، جلوسوں کا انتظام کر کے، سگیرے لگا کر اور ڈھول تماشوں کا انتظام کر کے میں اور آپ کہتے ہیں کہ آقا کے عاشق ہے، میں اور آپ کہتے ہیں کہ آقا کے امتی ہے. خدا کی قسم امتی نہیں ہے، اسلام والے ہو سکتے ہیں لیکن واللہ لا یؤمن. میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا خدا کی قسم ایمان والے نہیں ہو سکتے، کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمام کی تمام زندگی میری اور آپ کی زندگی آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ آ جائے، زندگی اور طریقے کے مطابق نہ آ جائے تب تک میں اور آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ کس کی تعلیم تھی؟ یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا پڑوسیوں کے آپ کے اوپر حق ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان کے پاس کھڑا ہوا دیکھا اور آقا مدنی اتنی دیر کھڑے ہوئے مجھے ڈر ہو گیا کہ آقا کے قدموں میں ورم نہ آ جائے. لیکن ایک علمدار صاحب کئی گھنٹوں تک آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان سے بات چیت کر رہے ہیں. جب وہ بات چیت ختم ہو جاتی ہے وہ انسان چلا جاتا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سوال کیا اے نبی اللہ کون تھا وہ کون انسان تھا جس سے آپ گھنٹوں سے بات کر رہے تھے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا حضرت جبریل علیہ السلام کے اور مجھے بتلا رہے تھے کہ پڑوسی کے حق تمہارے اوپر بہت زیادہ ہے. مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے حق مجھے بتلا رہے تھے اور مجھے معلوم ہو رہا تھا کہیں میرے اور آپ کے اوپر، میری اور آپ کی امت کے اوپر ان کو فرض نہ کیا جائے. آج میں اور آپ ایک پڑوسی کے برابر میں بلڈنگ کھود کر اس کی ہوا کو روک کر اس کی دھوپ کو روک کر اپنے آپ کو ٹاٹا بلا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سرمایہ دار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہیں. خدا کی قسم کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو ایذا پہنچانا اپنے کسی بھی عمل سے، خواہ بلڈنگ کے اعتبار سے ہو، گھر کے اعتبار سے ہو، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا واللہ لا یؤمن، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. میں اور آپ دیکھیں اور سب سے زیادہ اگر خطرے ہیں تو پڑوسی سے. اگر آج میرے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عجب ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، ایک پڑوسی کے لیے، ایک پاس میں رہنے والے کے لیے میں نے اس کے دھوپ کو روک رکھا ہے، ہوا کو روک رکھا ہے. میں نے ایک لمبی چوڑی بلڈنگ بنا رکھی ہے، اس بلڈنگ پر کھڑے ہو کر میں یہ نہیں پرواہ کرتا کہ برابر میں غریب پڑوسی بھی ہے، اس کی بھی ماں بہن اور بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن میں تو اپنی بلڈنگ پر کھڑے ہو کر اپنا ٹاٹا بلا ہونا ظاہر کرتا ہوں، اپنے آپ کو سرمایہ دار کہتا ہوں. میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ پڑوسیوں کی خبر نہیں لیتے ہیں، آپ پڑوسیوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے، اسلام والے ہو سکتے ہیں، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. میں اور آپ گلی کوچوں میں جا کر دیکھیں، اپنی گلی کوچوں میں کوئی پڑوسی میرے برابر میں ہے، اس پڑوسی کے گھر کو گرانے کو تیار ہوں، اس پڑوسی کے گھر کو نالی اور نالا بنانے کے لیے تیار ہوں، اپنا انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا پانی لانے کے لیے تیار ہوں. اپنے گھر کے آگے سے اونچا کر لیا، پڑوسی کھاڑ میں جائے، اس کی بلڈنگ بھاگ میں جائے، اس کا چھپر ڈوب جائے، اس کا چھپر پانی کی نشا ہو جائے، پانی کا ذریعہ وہ وسیلہ بن جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے. مجھے تو اپنے گھر کے آگے سے اونچا کرنا ہے. پڑوسی کو تکلیف ہو، نمازیوں کو تکلیف ہو، نمازی آتے رہے جاتے رہے، ان کو پریشانی ہوتی رہے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں. تو یاد رکھنا اگر مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا واللہ لا یؤمن، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو پریشان کر رہا ہے، اپنی پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، جو راستے میں راہگیر آنے جانے والے ہیں ان کو پریشان کر رہا ہے، ان کی رکاوٹیں بن رہا ہے. آپ اپنی کالونی کا جائزہ لیں، تمام کی تمام کالونی کے راستوں پر آپ کے پانی کے جھنڈ ملیں گے، بڑے بڑے تالاب بنے ہوئے ملیں گے. وہ کس کی وجہ سے؟ میرے اور آپ کی وجہ سے، میرے اور آپ کے انتظام کرنے کی وجہ سے. میں نے اپنے گھر کے آگے سے اونچا کر لیا،
पड़ोसी को नहीं देखा। खुदा की कसम वल्लाहि ला युमिन, मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जो पड़ोसियों के हुकूक को न समझे, पड़ोसियों की ज़रूरत को न समझे, पड़ोसियों की परेशानियों को न समझे, पड़ोसियों की ज़रूरत को न समझे। मुझे और आपको आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है ना कि ये तालीम मैं गैरों को देखूं, गैर कौमों को देखूं। मैंने देखा वे अपने बड़े लोगों का जो इस दुनिया से चले गए हैं वो उनके जाने के दिन की खुशी बनाते हैं। मैंने और आपने भी उनके तरीके को इख्तियार किया और अपने आप को एक दिन मुतय्यन कर लिया, एक घंटा मुतय्यन कर लिया कि हाँ हम आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर खुशी मना रहे हैं, विलादत पर खुशी मना रहे हैं। हालांकि सारी ज़िंदगी को पढ़कर मुझे और आपको कहीं सबूत नहीं मिलता कि आका ने फरमाया हो कि लोगों मेरे आने वाले दिन पर खुशी मनाना, लोगों केकों का इंतजार करना। आज दौर वो चल रहा है, एक लंबी चौड़ी केक बनाई जाती है, उसको काटा जाता है, उसमें मैं और आप शामिल होते हैं, मेरे नौजवान शामिल होते हैं, मेरे बड़े शामिल होते हैं, अपने आप को आका का आशिक कहते हैं। खुदा की कसम आशिक नहीं है। जितना पैसा उस केक में लगा है, जितना पैसा उस जुलूस में, उस जलसे में, उस इंतजाम करने में लगा है, सारा का सारा हराम मौत में गया है, हराम मूत में गया है, हराम मुंह में गया है, हराम और नाजायज काम में गया है। याद रखना इस बात की इजाजत मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। ये यहूदियों का तरीका है, ये नसारा का तरीका है। जिस तरीके को मैं और आप अपना रहे हैं, जिस तरीके को मेरे और आपके नौजवान अपना रहे हैं और अपने आप को उस तरीके पर अमल करने, उस तरीके को अपनी जिंदगी में लाके समझ रहे हैं कि हाँ हम आका की उम्मती है, हम आका से इश्क करने वाले हैं, हम आका से मोहब्बत करने वाले हैं, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है, नाम लेवा नहीं, मुखालफत करने वाले, रिसालत का इकरार करने वाले नहीं, इनकार करने वाले हैं। मुझे और आपको अगर जिंदगी को देखना है, उसवा को देखना है, तो मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर आपको आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखना है, पढ़ना है, कुरान को उठाकर देखें, तफसीर को पढ़ें, आका की जो सीरत तैयबा की किताबें हैं उन किताबों को पढ़ें और खंगालें, सहाबा की जिंदगी को पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा। माइक लगाने की जरूरत नहीं, ऐलान करने की जरूरत नहीं, जलसे और जुलूस करने की जरूरत नहीं कि हाँ हम उम्मती हैं, बल्कि मेरे और आपके हर अमल से लटक के कि हाँ ये आका का उम्मती है कहने की जरूरत ना पड़े, पूछने की जरूरत ना पड़े। आदमी खुद ब खुद अपनी जुबान से कह दे कि आका का आशिक है, या आका से मोहब्बत करने वाला है, या आका की रिसालत का इकरार करने वाला है, या आका की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में पिरोने वाला है। लेकिन मैं और आपको गैरों के तरीके को देखते हैं, गैरों की सुन्नतों को, गैरों को जिंदगी को अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। मुझे और आपको सीरत तैयबा को पढ़ना चाहिए तो मुझे पता चलेगा कि आका ने क्या तालीम दी है। आका को क्यों भेजा गया था? इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबऊस किया गया एक उस्ताद बनाकर, एक सिखाने वाला बनाकर, एक मुअल्लिम वाला बनाकर, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया था, जिन्होंने सिखलाया सहाबा को, सहाबा ने ताबईन को, तबे ताबईन को, बुजुर्गान दीन को। जिस तरीके पर औलाद चल रही है ये सहाबा की मेहनत है, आका की दावत है, आका की मेहनत का नतीजा है कि आज मेरे और आपके सामने सीरत का तज़किरा हो रहा है, सहाबा का तज़किरा हो रहा है, उनके तरीके का, उनका दौर का, उनकी सुन्नतों का तरीका हो रहा है। तो मैं और आप अगर ये समझे कि कुछ महीनों को मुंतखब करके, कुछ महीने के कुछ घंटों को मुंतखब करके यही आका की जिंदगी है, यही आका से मोहब्बत करना है, यही आका से इश्क है, बल्कि ये नहीं है। बल्कि मेरे और आपके रब ने क्या इरशाद फरमाया? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। किसी को पढ़ना है तो आका को पढ़ो, किसी को देखना है तो आका को पढ़ो। आखिर में मैं एक बात आपको कहता हूँ, मुल्क के हालात खराब हैं, जगह जगह मुझे और आपको, मेरी और आपकी उम्मत मुस्लिमा को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ मस्जिद का मामला है, एक तरफ वक्फ बोर्ड का मामला है, एक तरफ देखा जाए तो मॉब लिंचिंग का मामला है, एक तरफ देखा जाए जुल्म ज़्यादती का मामला है। ऐसे वक्त में मुझे और आपको अपनी जुबान को संभालना होगा, अपने दिल को संभालना होगा, अपने दिल में हिम्मत और ताकत पैदा करनी होगी। मुझे और आपको छोटी छोटी सी बातों पर अपने आप एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी, बल्कि अपने भाई को जोड़ के चलना है, इत्तेहाद से चलना है, इत्तिफाक से चलना है। मेरे और आपके लिए गोया ये वक्त वो चल रहा है, एक तरह के कांटों से मुझे और आपको गुजारा जा रहा है।
مسجدوں پر نشانہ ہے، مدرسوں پر نشانہ ہے، علماء پر نشانہ ہے، عیدگاہوں پر نشانہ ہے، وقت کی جتنی بھی زمین ہے، کیونکہ سارے ہندوستان کو یہ بیچنا ہے، اب کوئی چیز نہیں ملی تو وقت بورڈ پر ان کا نشانہ ہے۔ میرے اور آپ کے بزرگان دین نے وقت بورڈ میں ایک اچھی خاصی زمین جو میری اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی نسلوں کے لیے اور اولادوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کے نام پر وقف کر رکھی ہے، وہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، وہ وقف کرنے والے کی جائیداد نہیں، وہ کس کی زمین ہے؟ وہ اللہ کی زمین ہے۔ اس زمین پر آج قبضہ ہو رہا ہے، میں اور آپ کچھ دل بنے ہوئے، میرے اور آپ کی کیا مثال ہے؟ ایک مرغہ برابر میں، ایک مرغہ صبح آزاد دیتا ہے، ککڑوں کو آواز لگاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جو میرے اور آپ کے اوپر بالکل ثابت آتی ہے، اس مثال کے میں اور آپ شامل تھے۔ وہ ایک دن اس نے جیسے صبح میں آواز لگائی، ایک پڑوسی آتا ہے کہ کل کو تمہیں سے آواز نہ نکل جائے، وہ بیچارہ چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن وہ اپنے پروں کو پکڑا جاتا ہے، وہ پڑوسی پھر نکلتا ہے اور اس مرغے سے کہتا ہے کہ ان پروں کی بھی آواز نہیں آنا چاہیے، اور وہ بیچارہ ان پروں کو بھی اگلے دن خاموش کر لیتا ہے۔ تیسرا دن جب نکلتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، وہ اپنی گردن کو تھوڑا لمبا کر لیتا ہے، وہ پڑوسی پھر نکلتا ہے، تیری جرأت کہاں سے آئی کہ تو اپنی گردن کو لمبا کر رہا ہے؟ کل کو یہ گردن بھی لمبی نہ ہو جائے۔ وہ مرغا آگے سے اس پڑوسی سے کہتا ہے کہ کاش اگر میں آج تم مجھے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میری گردن لمبی ہو جائے یہ گردن کٹ جائے گی، کاش یہ بات آج تک نہ آتی، پہلے ہی دن میں کال کر اور جواب دے کر مر گیا ہوتا تو اچھا تھا۔ آج میری اور آپ کی یہی حالت ہے، میں اور آپ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، میرے اور آپ کے لیے آج مرنا بہتر ہے کل سے، جب میری عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جائے، میرے اور آپ کی بیٹیوں کو اور بہنوں کو اور بہووں کو اور ماں کو ناراض کیا جائے، ان کی عزتوں سے کھیلا جائے، آج ان کے لیے آواز اٹھانا میرے لیے بہتر ہے، اور آج اپنی گردن کو کٹانا میرے لیے ہزار کرتے بہتر ہے کہ آج گردن کٹ جائے اپنی ماں کی عزت سے، اپنی بہن کی عزت سے، اپنی ماں بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنے سے۔ آج میں بولتا ہوں اور سیخ تان کر بولتا ہوں، آج گردن کٹ جائے، کٹنی ہو کٹ جائے، لیکن میں چپ نہیں رہوں گا۔ آج میری اور آپ کی بھی یہی حالت ہے، میں اور آپ بولنے کے لیے تیار نہیں، میں اور آپ اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں، میں اور آپ ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے تو مخالفت کرنی ہے پڑوسی کی، مجھے تو پڑوسی کا پانی نکالنا ہے، مجھے تو پورا آدمی کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے۔ انہی جھگڑوں میں اور آپ پھنس رہے ہیں۔ میری مسجد جا رہی ہے، میرے اور آپ کے مدرسوں کو نشانہ ہے، میرے اور آپ کے علماء کو کاٹا جا رہا ہے، پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا ہے، امت قید ہو رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے، خدا کی قسم اگر ان مسجدوں کی حفاظت نہ کی، ان مدرسوں کی حفاظت نہ کی، ان مسلموں کی حفاظت نہ کی، مجھے اور آپ کو کوئی اسلام کا نام لینے والا، کوئی اسلام کی تعلیم کو بتلانے والا میسر نہیں ہوگا، میرے اور آپ کی جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی میسر نہ ہوگا، میرے اور آپ کے بچے کی کان میں اذان دینے والا میسر نہ ہوگا، میرے اور آپ کی جمعے کی نماز پڑھانے میں یا 5 وقت کے دن میں نماز پڑھانے کے لیے کوئی میسر نہ ہوگا۔ مجھے اور آپ کو ان مسجدوں کی حفاظت کرنی ہے، ان مسجدوں کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہے، یہ اللہ کی زمینیں ہیں، اگر میری اس زمین کی خاطر، اسلام کی خاطر میری اولاد قربان ہو جائے، میری بیوی قربان ہو جائے، بچے قربان ہو جائے لیکن اللہ کا گھر سلامت رہے، اللہ کی جائیداد سلامت رہے، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارس سلامت رہے، یہ سلامت ہے، میرا وجود سلامت ہے، امت مسلمہ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا وجود سلامت ہے۔ یاد رکھنا اگر مدرسے نہ رہے، مساجد نہ رہی، ان میں پڑھنے اور پڑھانے والے نہ رہے، میرے اور آپ کی نسلیں تباہ ہو جائے گی، میرے اور آپ کے نوجوان برباد ہو جائیں گے، میرے اور آپ کی عورتوں کا، میرے اور آپ کی بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے گا، عزتوں کو لوٹا جائے گا۔ مجھے اور آپ کو اتحاد سے زندگی گزارنا ہے، اتفاق سے زندگی گزارنا ہے، تھوڑے تھوڑے مسئلے پر اپنے آپ میں اختلاف پیدا نہیں کرنا بلکہ جوڑ پیدا کرنا ہے، توڑ سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، کینہ سے، بغض سے، عجب سے اور بڑائی سے بچنا ہے، تاکہ میرے اور آپ کی نسل سلامت رہے۔ آنے والا جو زمانہ مستقبل کا زمانہ ہے اس میں میرے اور آپ کے نوجوان سینہ تھام کر زندگی گزار سکے، جہاں میں اور آپ کی رائے پر نہیں بلکہ جتنوں کا پسینہ، غیروں کا اتنا پسینہ بھی نہیں، خدا کی قسم جتنا میرے اور آپ کے علماء کا، بزرگوں کا، عمرا کا اور حکمرانوں کا اس زمین کے نیچے خون بہا ہوا ہے اور وہ خون دفن ہے، تو میں اور آپ یہ نہ سمجھے میں اور آپ یہاں کیا ہے، کرائے پر ہیں۔ یاد رکھنا ہم کسی سے بھگائے سے بھگیں گے نہیں بلکہ ہمارے بڑوں کی
کی جائیداد ہے. ہمارا یہ ہندوستان بائے تو ہم نے جو یہ ہندوستان چنا ہے اپنی محبت سے، اپنے وطن سے ہم محبت کرتے ہیں، اس دھرتی سے ہم محبت کرتے ہیں. ہم یہاں کرائے پر نہیں جو ہم بولیں گے نہیں، جو ہم مالک والے مکان مالک کی باتوں کو سنتے رہیں گے، بلکہ یہاں ہم آدھے کے مالک ہیں. اگر ایک طرف دیکھا جائے تہائی حصہ میرے اور آپ کے بزرگوں کے وقف بورڈ کی زمین کا ہے، اور آدھی کی زمین میری اور آپ کی پراپرٹی ہے جس میں اور آپ خرید کر رہ رہے ہیں، پلاٹ کاٹ رہے ہیں، میری اور آپ کی مجاہدات ہے. تو میں اور آپ اپنے آپ کو کرائے پر نہ سمجھے، اپنے آپ کو یہاں کا باشندہ سمجھے، اپنے آپ کو یہاں سے محبت کرنے والا سمجھے. تو مجھے اور آپ کو اگر اسلام کی کوئی بات ہے، مساجد کی کوئی بات ہے، ایک جٹ ہو کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اس کا احتجاج کرنا ہے، اس کی آواز اٹھانی ہے. انسان حکومت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں یہ محبت کرنے والے ہیں، یہ عاشق ہے محمد کے، یہ مساجد سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی زمین سے محبت کرنے والے ہیں. اگر میں اور آپ خاموش رہیں گے، اپنے آپ کو بزدل بنائے ہوئے رہیں گے، تو میری عزتوں کو بھی پامال کیا جائے گا، بہن بیٹیوں کی عزتوں کو بھی پامال کیا جائے گا، نوجوانوں کی مومنٹنگ کے ذریعے سے، ظلم و زیادتی کے ذریعے سے ان کی بھی جانوں کو ہلاک کیا جائے گا، ان کو بھی مارا جائے گا. تو مجھے اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، کوئی مسجد کی بات ہے، مدرسے کی بات ہے، غیر اس پر نشانہ لگا رہے ہیں، ان کی انگلی ساتھ رہے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنی ہے اور ان کو بتلانا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارے اللہ کی زمین ہے، تاکہ آنے والی نسلیں میری اور آپ کی محفوظ رہے، اسلام ان کے سینوں میں محفوظ رہے، قرآن ان کے سینوں میں محفوظ رہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو